انبیاء والمرسلین اما بعد الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ آج ہم درس حدیث سیشن منعقد کر رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا موضوع یہ ہے، ٹاپک یہ ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس میں جو حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیسک نالج ہے، بیسک ایجوکیشن ہے اور بیسک ٹرمز ہیں، انشاءاللہ آج اس پہ گفتگو کریں گے۔ مقصد یہ ہے کیونکہ یہ ایک پرفتن دور ہے، اور ہر بندہ، ہمارا جو سوشل میڈیا کے جو صارفین ہیں ان کا بھی مزاج یہ ہے، اور عام عوام کا بھی مزاج یہ ہے کہ کہیں سے بھی وہ کچھ سن لیتے ہیں، بلا تحقیق وہ آگے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث نبوی ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات اولیاء کے اقوال ہوتے ہیں، اس کو بھی لوگ جو ہے وہ حدیث نبی کہہ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اچھی طرح یاد بھی نہیں ہوتا کہ حدیث نبی ہے یا نہیں۔ حدیث نبی یاد نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو حدیث نبی کہہ کے بیان کر دیتے ہیں، تو یہ مزاج ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری طرف جھوٹ باندھنا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میری طرف سرکار فرما رہے ہیں کہ میری طرف جھوٹ باندھنا عام بندے کی طرف، عام لوگوں کی طرف جھوٹ باندھنے کی مانند نہیں ہے۔ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے، اگر رسول اللہ کی طرف کوئی جھوٹ باندھے گا تو وہ دین میں یعنی بدعت پیدا کر رہا ہے، نئی بات پیدا کر رہا ہے، دین میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری طرف جھوٹ منسوب کرنا عام لوگوں کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کے مترادف نہیں ہے، جیسا نہیں ہے۔ اور آگے آپ علیہ السلام نے اسے حدیث نبی میں فرمایا کہ جس نے میری طرف جان کر جھوٹ منسوب کرا، جان کر جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس کو صاحب بخاری نے روایت کیا ہے، اس لیے ہمیں بہت احتیاط چاہیے، اور اسی لیے آج ہم نے اس ٹاپک کو منتخب کیا ہے۔ تو اب حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کیا ہے؟ دیکھیں حدیث کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں جدت کے، نئی بات کے۔ یاد رکھیں ہمارا اسلام جو ہے اس میں جتنی بھی ایجوکیشن ہے تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک لغوی معنی اور ایک اصطلاحی تعریفات۔ لغوی معنی صرف اگر لغوی معنی لے لیا جائے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ اس میں گمراہ ہو جائے، جیسے نماز ہے۔ صلات کا لغوی معنی دعا کا ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی صلات کا لغوی معنی تو دعا کا ہے، میں تو بس دعا کروں گا نماز ادا ہو جائے گی، تو وہ یقیناً گمراہ ہے، کیونکہ اب لغوی معنی بے شک صلات کا دعا ہے، لیکن اب صلات سے مراد کیا ہے یہ رسول اللہ کا فعل دیکھا جائے گا، کیونکہ رب کائنات نے متعدد جگہ پہ فرمایا کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تو ہم یہ دیکھیں گے اب نماز سے مراد کیا ہے تو رسول اللہ کا فعل دیکھیں گے، رسول اللہ کی حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے۔ تو یہ ایک ہوتا ہے لغوی معنی۔ اب لغوی معنی جیسا کہ میں نے بیان کرا حدیث کا کیا ہے، جدت، نئی چیز۔ اب اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ حدیث سے مراد یہ ہوتا ہے آپ علیہ السلام کے قول، یعنی جو بات آپ علیہ السلام نے زبان سے ارشاد فرمائی، اس میں آرڈر بھی آتے ہیں، اسٹیٹمنٹ بھی آتا ہے، ٹاک آتی ہے، اسٹوری ہے، کنورزیشن ہے اور کمیونیکیشن ہے، یہ سب ظاہر قول میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا فعل مبارک وہ بھی حدیث میں شامل ہے، یعنی ایکشن۔ تیسری چیز جو ہے وہ تقریر ہے۔ اب تقریر کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے کسی انسان نے، کسی بندے نے یا کسی صحابی نے یا کسی غیر صحابی نے کوئی بات کری ہو اور آپ علیہ السلام نے سکوت اختیار کرا ہو، نہ اس کی تائید کری ہو نہ اس سے روکا ہو، وہ کہلاتی ہے تقریر۔ تو یہ تینوں چیزیں حدیث نبوی میں شامل ہوتی ہیں۔ جب محدثین نے جو صحابہ کرام کا قول فعل تقریر ہوتا ہے اور تابعین کا قول فعل تقریر ہوتا ہے، وہ بھی حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شامل کیا ہے۔
تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ حدیث کہتے کسے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف قول ہی، آپ کا فرمان ہی حدیث ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کا فعل بھی حدیث ہے اور تقریر بھی حدیث ہے، اور آپ علیہ السلام کے اوصاف مبارک کا ذکر یہ بھی حدیث میں شامل ہے۔ اور صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں، افعال ہیں اور تقریر ہے، وہ بھی حدیث نبوی میں شامل ہے۔ اب اس کو اور تھوڑا سمجھتے ہیں۔ حدیث کا دیکھیں، جو بھی حدیث بیان ہوتی ہے اس میں ایک سند ہوتی ہے اور دوسرا متن ہوتا ہے۔ اب سند اور متن کیا ہے، اس کو ایک ایگزامپل سے ہم سمجھتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، اور بہت سارے محدثین نے اپنی کتب کی جو شروعات کری ہے، سٹارٹ لیا ہے، اور یا صوفیہ کرام نے اپنی جو تصوف پہ کتب لکھی ہیں سٹارٹ لیا ہے، وہ اسی حدیث سے لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ اب یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ جو میں نے ورڈز پڑھے، الفاظ پڑھے، انما الاعمال بالنیات، اس کو متن حدیث کہتے ہیں۔ محدثین کی ٹرم میں، علم حدیث کی ٹرم میں، اصطلاح میں یہ متن کہلاتا ہے، یہ حدیث کا متن ہے۔ اب ان الفاظ کو، ان ورڈز کو جنہوں نے بیان کرا ہے، جنہوں نے روایت کیا ہے، جیسے یہ فاروق اعظم سے آتی ہے، فاروق اعظم نے رسول اللہ سے سنا، پھر فاروق اعظم سے جو اس حدیث کو بیان کر رہا ہے اس راوی نے سنا، اس سے بعد والے نے سنا، اس سے بعد والے نے سنا، اور یہ حدیث پھر ہم تک پہنچی۔ یہ جو پوری چین ہوتی ہے نا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، اور اس نے رسول اللہ سے سنا یا رسول اللہ کو کرتے دیکھا، یہ جو پوری چین ہوتی ہے یہ کہلاتی ہے سند حدیث۔ تو یاد رکھیں، جب بھی حدیث پہ بحث ہوتی ہے وہ سند کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ ضعیف ہے، موضوع ہے، صحیح ہے، متن پہ کبھی بحث نہیں ہوتی۔ تو اب حدیث کی 3 کیٹیگریاں ہم کوشش یہ کریں گے، جو بیسک ایجوکیشن ہے نا علم حدیث کی، اس کو بیان کریں جو عوام کے لیے ضروری ہے۔ اس کو بہت ڈیٹیل سے بیان نہیں کریں گے، بس مختصر اختصار کے ساتھ اس کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ جو عام عوام ہے اس کو نفع ہو جائے اور سمجھ آ جائے آسانی سے۔ حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں کہ حدیث متواتر، حدیث متواتر تواتر سے ہے۔ حدیث متواتر اس حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے جس کو ہر زمانے میں، ہر دور میں اتنی کثرت سے محدثین کی جماعت نے، اکابر اہل علم کی جماعت نے بیان کرا ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہو جانا ناممکن ہو، محال ہو، ایسا ہو ہی نہ سکتا ہو۔ کتنے بڑے بڑے محدثین، اتنے بڑے بڑے علماء کرام، علماء ربانین کوئی جھوٹی حدیث اتنی کثرت سے بیان کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمام محدثین، تمام اکابر اہل علم کسی جھوٹ بات پہ متفق ہو جائیں۔ تو یہ حدیث متواتر کی تعریف ہے، اور اس پہ عمل کرنا لازم ہے، ملزوم ہے، واجب ہے حدیث متواتر پر۔ پھر ایک قسم آتی ہے حدیث مشہور۔ حدیث مشہور جس کو ہر زمانے میں، ہر دور میں کم از کم تین لوگوں نے بیان کرا ہو، 3 اسناد سے وہ آ رہی ہو۔ پھر حدیث احاد خبر واحد۔ خبر واحد کیا ہے؟ جس میں حدیث متواتر، حدیث مشہور جیسی بات نہ پائی جا رہی ہو، اس کو اتنی کثرت سے نہ بیان کیا گیا ہو، جس کو 1 یا 2 راویوں نے بیان کرا ہو۔ تو یہ 3 مشہور قسمیں ہیں۔ اچھا، پھر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں سوال آتا ہے حدیث صحیح کیا ہے، حدیث ضعیف کیا ہے، حدیث موضوع کیا ہے۔ جب وہ علماء سے سنتے ہیں، کیونکہ ان کو اس کی تعریف نہیں پتہ ہوتی، سنتے تو ہیں لیکن اب اس کی تعریف کیا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب حدیث صحیح کیا ہے؟ تو حدیث صحیح وہ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کی سند متصل ہو۔ حدیث صحیح کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سند متصل ہو، اتصال سند ہو۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اتصال سند سے مراد یہ ہے کہ ہر راوی جس سے وہ راوی حدیث بیان کر رہا ہے، حدیث لے رہا ہے، اس نے اس راوی سے بنفس نفیذ خود سنا ہو۔ یہ نہیں کہ کسی اور سے سنا کہ فلاں نے بیان کرا ہے اور پھر وہ اس کے حوالے سے بیان کر رہا ہو، یا کہیں پڑھ لیا اور اس کو بیان کر رہا ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ اس نے خود سماعت کری ہو، خود اس سے ملاقات کری ہو، یا اس کی مجلس میں بیٹھا ہو اور وہ حدیث نبوی سنی ہو،
تمام راویوں میں جتنی پوری جو چین چل رہی ہے، سند چل رہی ہے، ہر سند کے راوی کے لیے شرط ضروری ہے کہ اس کی سند متصل ہو، اس طرح وہ رسول اللہ تک پہنچ جائے پوری سند۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس سے بندہ حدیث لے رہا ہے وہ اس کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا، تو کیا ہے اب ایسی حدیث جو ہے وہ صحیح کی کیٹیگری میں نہیں آئے گی، صحیح کے حکم میں نہیں آئے گی۔ پھر دوسری شرط جو ہے حدیث سے صحیح حدیث ہونے کے لیے وہ ہے عادل، یعنی حدیث کو روایت کرنے والا نیک ہو، پرہیزگار ہو، کسی ایسے فعل میں، ایسی صفت میں مبتلا نہ ہو جس کو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہو، بالخصوص جھوٹ نہ بولتا ہو، جھوٹ سے کام نہ لیتا ہو۔ پھر ہے ضبط روایت۔ ضبط روایت کیا ہے کہ جو راوی ہے اس کو بھولنے کی بیماری نہ ہو، جو حدیث سنے یا تو ذہن میں محفوظ ہو جائے اس کو، یا تحریری طور پر محفوظ کر لے، بھولنے کی بیماری نہ ہو، تو یہ بھی حدیث صحیح کے لیے ضروری ہے۔ پھر شاذ، یعنی جو حدیث راوی روایت کر رہا ہے اس کا مفہوم اور معنی ایسا نہ ہو کہ کسی بڑے محدث نے اس سے جو بڑا محدث ہو ایسی حدیث بیان کری ہو جو اس کی بیان کردہ حدیث کے مخالف مضمون رکھتی ہو، تو یہ بھی شاذ ہو جائے گی، صحیح حدیث میں نہیں آئے گی۔ تو یاد رکھیں حدیث صحیحہ پر عمل کرنا واجب ہے، اور یہ ہم پہ لازم ہے، بالخصوص علماء پر، واعظین پر، مبلغین پر، کہ وہ دیکھیں جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حدیث موضوع ہو۔ بہت ساری حدیث ہیں جو موضوع ہیں، وہ لوگ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے گریز لازمی ہے، اس سے گریز لازمی ہے، بچنا ضروری ہے۔ اچھا، پھر حدیث صحیح کی جو اپوزٹ ہے، ضد ہے، وہ ہے موضوع۔ صحیح کی ضد کیا ہے؟ موضوع۔ اب موضوع یعنی جھوٹی حدیث گھڑی گئی ہو، رسول اللہ نے نہیں فرمایا ہو، اپنی طرف سے گھڑ لی گئی ہو کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا، جان کے ایسا کیا گیا ہو، یا انجانے میں ہوا ہو، رسول اللہ نے نہ فرمایا ہو اور رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے، قول، فعل یا تقریر، تو اس کو کہتے ہیں حدیث موضوع۔ کیونکہ ایک دور ایسا آیا، اس کو بھی ہمیں جاننا ضروری ہے، کہ لوگوں نے، ایک طبقہ ہے اب بھی موجود ہے، حضرت علی کی، اہل بیت کی شان میں کثرت سے موضوع احادیث گھڑی، بڑی تعداد میں، ہزاروں ہیں ان کی تعداد۔ بے شک رسول اللہ نے حضرت علی کی شان میں کثرت سے حدیث بیان کری ہیں، حدیث صحیحہ موجود ہیں۔ جب حدیث صحیحہ حضرت علی کی شان میں موجود ہیں تو بھائی موضوع حدیث لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، جو موضوع حدیث ہیں، حدیث صحیحہ کو لینا چاہیے۔ تو اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی بہت سے لوگوں نے موضوع حدیث گھڑی، جبکہ حدیث صحیحہ بھی موجود ہے، تو موضوع حدیث لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس سے ہمیں گریز لازمی ہے۔ اچھا، پھر ایک آتی ہے حدیث ضعیف۔ اب حدیث ضعیف کیا ہے؟ حدیث ضعیف دیکھیں موضوع کی کیٹیگری میں نہیں آتی، بلکہ حدیث ضعیف جنہوں نے، یاد رکھیں یہ جو ٹرم بیان کری ہے نا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ جو جنہوں نے معیار بنایا ہے جن محدثین نے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یا دیگر جو اقسام ہیں، انہی محدثین کرام نے یہ بھی بیان کرا ہے کہ حدیث ضعیف جو ہوتی ہے وہ فضائل میں قبول ہے، فضائل اعمال میں قبول ہے۔ اب حدیث ضعیف کسے کہتے ہیں؟ کہ تمام چیزیں حدیث صحیح جیسی تو ہوں لیکن چند چیزیں نہ ہوں۔ وہ کیا؟ جیسے اس کو بھولنے کی بیماری ہو، ضبط روایت اس کا کمزور ہو، تو ایسی حدیث جو ہے صحیح کی کیٹیگری میں نہیں آئے گی، ضعیف میں آئے گی۔ اب ایک حدیث اگر ایک سند سے ضعیف روایت آ رہی ہے اور دوسری سند سے وہی بات یا اس جیسا مفہوم صحیح آ رہا ہے تو وہ ضعیف حدیث جو ہے وہ قابل قبول ہو جائے گی، حجت ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر 2، 3، 4، 5 ضعیف روایتیں ہیں اور ان کا مفہوم ایک ہی ہے تو وہ بھی حجت ہو جاتی ہے، قابل قبول ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم حدیث نصیب کرے۔ اسی پہ آج اکتفا کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے الناجیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، صحیح معنی میں دین اسلام کی اور خدمت انسانیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔